والدین کے گناہ بچوں کی سزا۔ حسن ایک نیک اور محنتی نوجوان تھا، مگر اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، مگر جب بھی وہ کسی امتحان میں کامیابی کے قریب پہنچتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ کبھی اس کی فیس وقت پر ادا نہ ہوتی، کبھی اس کی محنت کے باوجود اس کے نمبر کم آتے، اور کبھی قسمت اس کا ساتھ ہی نہ دیتی۔ جب وہ نوکری کی تلاش میں نکلا تو جہاں بھی انٹرویو دیتا، کامیابی اس سے کوسوں دور رہتی۔ لوگ اسے پسند تو کرتے، مگر آخر میں اسے جواب ہی ملتا، ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ بہتر امیدوار مل گیا۔ حسن کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ہر رات سوچتا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ حسن کے والد رحمت علی بظاہر ایک عزت دار اور نیک انسان سمجھے جاتے تھے۔ لوگ انہیں عزت سے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ اکثر مسجد جاتے اور مذہبی باتیں کرتے۔ مگر حسن جانتا تھا کہ اس کے والد کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رحمت علی رشوت، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے دولت کمانے کا عادی تھا۔ اس کے کاروبار میں فراڈ عام تھا، اور وہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ بیٹا، ذرا دنیا میں ایمانداری سے کچھ نہیں ملتا، رحمت علی اکثر حسن کو سمجھاتے۔ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو چالاکی اور ہوشیاری سے سیکھو۔ مگر حسن کا دل یہ سب گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے والد حرام کمائی کر رہے ہیں اور اس پیسے سے گھر چلا رہے ہیں۔ اس کی ماں زینب بیگم بھی اس گناہ میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر جو پیسہ لا رہے ہیں وہ حلال نہیں، مگر پھر بھی وہ ہر وقت شکوے کرتی رہتی، اتنا پیسہ ہے مگر پھر بھی سکون نہیں، نہ بچوں کی کامیابی ہے نہ گھر میں برکت۔ مگر انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ سب ان کے اپنے ہی اعمال کی سزا تھی۔ ایک دن حسن اپنی دادی کے پاس بیٹھا تھا۔ دادی ہمیشہ نیک باتیں کرتی تھیں اور دین کی بڑی سمجھ رکھتی تھیں۔ بیٹا، تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ دادی، میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، قسمت میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ حسن نے اداسی سے جواب دیا۔ دادی نے گہری سانس لی اور بولی، بیٹا، جب والدین گناہ کرتے ہیں تو ان کی سزا بعض اوقات بچوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ مگر دادی، گناہ تو ابا جان کر رہے ہیں، میں کیوں سزا بھگت رہا ہوں؟ حسن نے حیرانگی سے پوچھا۔ دادی نے قرآن کی ایک آیت سنائی، اور جو بھی برائی کرے گا اس کا اثر اسی پر پڑے گا۔ النساء 123۔ بیٹا، والدین حرام کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ کھلاتے ہیں تو وہ حرام خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو رزق حرام سے آتا ہے وہ نہ تو دل کو پاک رکھتا ہے، نہ ہی قسمت میں برکت چھوڑتا ہے۔ یہ سن کر حسن کا دل کانپ گیا۔ کیا ہمارے والدین کے گناہ کی وجہ سے میری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دادی نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، جو والدین حرام کماتے ہیں ان کے بچوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، رزق آتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر والدین کسی کا حق مارتے ہیں یا کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ اس کی سزا نسلوں تک دیتا ہے۔ ایسے گھروں میں ہمیشہ بے سکونی، بے رحمتی ہوتی ہے۔ اگر والدین خود دین سے دور ہوں، نماز نہ پڑھیں، دوسروں کے حقوق غصب کریں یا جھوٹ بولیں تو ان کے بچوں پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں۔ جو والدین ہر وقت گالیاں دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی بدتمیز بن جاتے ہیں اور بعد میں وہی والدین کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ اگر والدین اپنے والدین کی عزت نہ کریں، ان سے بدتمیزی کریں تو اللہ ان کے بچوں کے دلوں میں بھی ان کی عزت نکال دیتا ہے۔ یہ بات سن کر حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر دادی، میں تو ایمانداری سے جینا چاہتا ہوں، میں اس بدعمالی کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ بڑا مہربان ہے، اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے
تو نیکی کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس دن کے بعد حسن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود اپنی زندگی بدلے گا۔ اس نے اپنے والدین کو بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ دنیاوی فائدے کی خاطر اپنی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مگر حسن نے ہار نہ مانی۔ وہ خود نماز، عبادت اور حلال روزی کی طرف راغب ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا رخ بدلا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے میرے والدین کے گناہوں کی سزا سے بچا۔